ایکسپورٹس انڈسٹری کا زوال شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، اور آپ کو آنے والے دنوں میں $340، سونا 3 لاکھ اور پلاٹ 20 لاکھ روپے میں بھی مرلہ نہیں ملے گا۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کے بجلی بلوں سے سبسڈی ختم، اور فیسکو نے 4 ارب 70 کروڑ کی ریکوری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، اور عدالت نے بجلی پر سبسڈی ختم کرنے کا معطل کیا گیا نوٹیفکیشن لاہور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا ہے۔ جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جو انویسٹرز ہیں، جو بڑے صنعت کار ہیں، وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں، اور ان صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ اس بجلی کی سبسڈی ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں پرسنلی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اس چیز کو مینج کر لیں گے، چیزیں مزید مہنگی کر دیں گے، تنخواہیں مزید مہنگی کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تمام تر سارا جو بوجھ پڑے گا وہ پاکستانی عوام کے اوپر پڑے گا، جو کہ اربوں روپے میں ہوگا، اور اس کے ساتھ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس انڈسٹری میں سب سے زیادہ جو ہے پاکستان کے اندر لوگ ملازمت کرتے ہیں، پرائیویٹائزیشن ہے بہت زیادہ۔ تو آپ کے ملک کا جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں زیادہ ہے، وہ ایکسپورٹس انڈسٹری میں زیادہ تر ٹیکسٹائل شعبے سے منسلک ہے۔ تو جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کے شعبے سے منسلک لوگوں کے لیے حکومت کی طرف سے دیا گیا نوٹیفکیشن جو معطل کیا گیا تھا اس کو بحال کر دیا جائے، اور IMF کے کہنے پر مزید پاکستان کے اندر ٹیکس لگایا جائے، کیونکہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا زیادہ تر خام مال زراعت سے آتا ہے، اور زراعت سے پاکستان کے اندر ٹیکس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے، یہ IMF نے بتایا۔ اور IMF نے بتایا بھی ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کس طرح اپنے ملک کے اندر ٹیکس لینا ہے لوگوں سے، کیونکہ ہم نے ان کی شرائط مانی ہے۔ IMF نے کہا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ٹیکس پاکستان کے اندر اس وجہ سے کامیاب رہے گی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور بارہا آپ کو ہر پریس کانفرنس میں پاکستان کے پرائم منسٹر یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا اگر ہمیں IMF پروگرام نہ ملتا۔ تو یہ ایک امید پاکستانی لوگوں کے اندر کریٹ کی گئی، اور نفسیاتی طور پر ہمارے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا گیا۔ اب پاکستان IMF کے پاس دوسرے جائزے کے لیے جائے گا، اور دوسرے جائزے کے لیے پاکستان کی حکومت اس کے لیے پوری کوششیں کر رہی ہے کہ IMF اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد کی ہر بات مانے، اور اپنے پیر و مرشد کی بات مانتے ہوئے IMF نے سب سے بڑا پاکستان کے سامنے مطالبہ رکھا ہے کہ آپ کا ملک ہے ایگریکلچرل کنٹری، آپ کے ملک کے اندر پوٹینشیل ہے، آپ ایگریکلچرل سے پیسہ کماتے ہیں لیکن آپ پیسہ نہیں دیتے، تو آپ ایگریکلچرل سے ٹیکس لیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگائیں، جو کہ حکومت نے پہلے ہی ٹیکس لگا دیا۔ اب جب ان دو چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائے گی حکومت، تو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے۔ 12 لاکھ سے لوگ زیادہ جو ہیں وہ پاکستان میں بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ موڈیز کی رپورٹ ہے، یہ بلومبرگ کہتا ہے پاکستان کے بارے میں۔ جو پاکستان کے بارے میں ڈیفالٹ کے خطرے تھے ان کے بارے میں وہ بات کریں کہ اب ڈیفالٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پوری دنیا سے ہم نے قرضہ اٹھا لیا ہے، لیکن 12 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے۔ یہ وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ملک میں ایکسپورٹس نہیں ہیں، ہماری اپنی کوئی کمائی نہیں ہے، ہم دوسروں کے پیسوں پہ عیاشیاں کرتے ہیں، ہم بلین روپیز کی پاکستان کی پارلیمنٹس میں عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کا آنے والا جو مستقبل ہے وہ بے روزگاری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری جو مخلوط حکومتیں ہیں، نہ صرف موجودہ حکومت، اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں آ چکی ہیں، پاکستان کی عام عوام اس میں شامل نہیں ہے، اس تمام تر قرض کے سٹرکچر میں۔ پاکستان IMF کے پاس اگر دوسرے جائزے کے لیے جائے گا تو مزید ٹیکسز آئیں گے۔ اگر دوسرا جائزہ ہوا تو پاکستان زراعت پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگائے گا۔ اگر ان دونوں سیکٹرز پر ٹیکس لگا تو حکومت ایک اندازے کے مطابق مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، 12 لاکھ لوگ نوکری سے محروم ہوں گے، اور ایکسپورٹس انڈسٹری کا زوال شروع ہوگا، کیونکہ جب آپ اپنے ملک کے مقامی انویسٹرز جو آپ کے ملک کی ایکسپورٹس کو اوپر لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، جو ایک ٹیکس فری زون آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسا بہتر سیکٹر بنائیں کہ پاکستان میں آنے والی دنوں میں جتنے بھی لوگ فیکٹریز لگاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، تو ڈیفینیٹلی ملک میں روزگار پیدا ہوگا، روزگار پیدا ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی تو حکومت کی آمدنی زیادہ ہوگی، حکومت کی آمدنی زیادہ ہوگی تو حکومت عام عوام کے لیے سوچے گی، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو ایکسپورٹ انڈسٹری کا زوال شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں $340
सोना 3 लाख, और रियल एस्टेट सेक्टर में आपको कम से कम प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए में मिलेगा, 5 लाख का कम से कम। और जहां पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, बबल प्राइस बहुत ज़्यादा है, वहां पर आपको करोड़ों में। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।